اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیات نمبر 42 تا 52 میں بیان کہ اللہ ہی موت کے وقت جان قبض کرتا ہے۔ قیامت کے روز کسی جھوٹے معبود کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس روز کافر اگر دنیا کی ہر چیز دے کر جہنم سے نجات پانا چاہیں تو نہ پا سکیں گے۔ رزق و فضل سب اللہ ہی کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ يتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت جان قبض کر لیتا ہے، اور جس کے مرنے کا وقت ابھی نہیں آیا اس کی جان نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو ان کی جان کو تو روک لیتا ہے اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ ان سے دریافت کیجئے کہ اگر یہ تمہارے سفارشی نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ عقل و شعور، تو کیا پھر بھی تم انہیں اپنا سفارشی سمجھو گے؟ قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کیونکہ تمام آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے، اور بالآخر تمہیں واپس بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کو آخرت پر کامل یقین نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک ان کے دل خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، یقیناً تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو، تو یہ لوگ قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اس دن اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جو اعمال وہ کرتے رہے تھے ان کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب انہیں گھیر لے گا۔
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و قابلیت اور تدبیر کی وجہ سے ملی ہے. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. حالانکہ یہ تو ایک آزمائش ہے مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہی بات وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا. فأصابهم سيئات ما كسبوا. پھر ان کی تمام بدعمالیوں کا وبال انہی پر آ پڑا. والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. اور ان لوگوں میں سے بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی بدعمالیوں کا وبال بھی عنقریب انہی پر پڑنے والا ہے، اور یہ لوگ کسی طرح بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں.